اس کی چیخیں کمرے کی در و دیوار سے ٹکرا رہی تھیں۔ ہاشم نے یہ بھی پرواہ نہ کی کہ اس کی بیوی پریگننٹ ہے۔ تمہارے جسم کا اس قدر نشہ ہو چکا ہے، مجھے پرواہ نہیں کہ بچہ مرتا ہے تو مرے، پر خود کو ریلیکس کروں گا۔ اپنے دانت نمل کی گردن پہ گاڑتا اسے چیخنے پر مجبور کر گیا۔ نمل سے اسے بے انتہا محبت تھی، لیکن جب وہ شادی سے پہلے ہی کنواری حاملہ نکلی تو نفرت کرنے لگا۔ روتی سسکتی نمل کو بے دردی سے۔ ان کی شادی میں چند دن باقی تھے اور ہاشم 2-3 دنوں سے نوٹ کر رہا تھا۔ نمل بہت زیادہ اسے دور دور بھاگ رہی تھی اور یہ بات ہاشم کو بہت پریشان کر رہی تھی۔ نمل کو کال کی لیکن نمل کال بھی پک نہیں کرتی۔ رات کے تقریباً 12 بجے کا وقت تھا۔ 10 بجے سے لے کے اب تک مسلسل نمل کو کال کر رہا تھا، لیکن نمل نہ جانے ایسا کہاں مصروف تھی۔ اس نے ایک دفعہ بھی ہاشم کی کال پک نہیں کی۔ اب تو ہاشم پریشان ہو گیا۔ اسے غصہ بھی آنے لگا کہ نمل کو میسج کرنے لگا، نمل کہاں چلی گئی ہو؟ میں تمہیں کب سے کالز کر رہا ہوں، پلیز میری کال پک کرو۔ یہ میسج بھیجنے کے بعد اس نے غصے میں موبائل بیڈ پر پٹک دیا، لیکن اس نے بہت زیادہ بے چینی سے بنی ہوئی تھی، اس وجہ سے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس وقت اس کا ارادہ نمل کے گھر جانے کا تھا، اس وجہ سے وہ کمرے سے باہر نکلا تو سامنے ہی لاؤنج میں اس کی مما بیٹھی ہوئی تھی۔ ثانیہ بیگم کہنے لگی، بیٹا اتنی رات کو تم کہاں جا رہے ہو؟ مما بس وہ مجھے نمل سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے تو اسی سے ملنے جا رہا ہوں۔ ہاشم کی بات سن کر ثانیہ بیگم کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیا مطلب ہے بیٹا؟ اتنی رات کو تمہیں نمل سے کیا بات کرنی ہے جو تم اتنی رات کو جا رہے ہو؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگیں۔ بس مجھے ایک ضروری کام ہے، تھوڑی دیر تک واپس آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر ہاشم چلا گیا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں تو ابھی تک سب لوگ جاگ رہے تھے۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو لائٹنگ وغیرہ ہوئی پڑی تھی۔ نمل کے ساتھ ساتھ اس کے بھائی کی بھی شادی تھی، جس کی وجہ سے اس کی نظر لان کی طرف گئی، جہاں پر ساری کزنس بیٹھی ہوئی تھیں، گانے گنگنا رہی تھیں، ابھی تک جاگ رہی تھی۔ لیکن اس وقت وہ جانتا تھا کہ نمل اپنے کمرے میں ہی ہوگی۔ وہ جلدی سے نمل کے کمرے کی طرف گیا۔ ہلکی سی دستک دے کر اس نے دروازہ کھولا تو سامنے بیڈ پر گھٹنوں پر سر رکھے وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ دروازے کو لاک لگانے کی آواز سن کر ڈر کر اس نے گھٹنوں سے اپنا سر اٹھایا تو سامنے ہاشم کھڑا ہوا تھا۔ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آ کر بیٹھا اور کمرے کی لائٹ جلائی۔ پہلے تو کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی، جیسے ہی بڑی لائٹ جلائی تو ایک لمحے کے لیے وہ ٹھٹک گیا۔ سامنے نمل بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں میں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ نمل تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم رو رہی ہو کیا؟ وہ نرمی سے اور محبت سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا۔ نمل جلدی سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ اس کا رنگ پھک پڑ گیا۔ نمل کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ محبت بھرے انداز میں اس معصوم سی لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا جہاں پر ان گنت آنسو تھے۔ وہ فوراً ہی ہاشم کے کندھے سے لگی، بہت بری طرح سے رونے لگی۔ ہاشم کی قمیض کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ اس کی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگیں۔ نمل میری جان کیا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ نا، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ دھیرے دھیرے نمل کی
پشت کو سہلاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ نمل نے نگاہیں اٹھا کر ہاشم کی طرف دیکھا۔ ہاشم، اب آپ مجھے قبول کریں گے نا؟ آپ مجھے اپنے پاس رکھیں گے نا؟ آپ کبھی مجھے خود سے دور نہیں کریں گے نا؟ وہ ہاشم کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں اس وقت لال انگارہ ہو چکی تھیں۔ نمل، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اتنی زیادہ ہائپر کیوں ہو رہی ہو؟ شاباش، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ محبت سے اسے اپنے سینے سے لگاتا ہوا پوچھنے لگا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ہاشم، پتہ نہیں کیا ہوگا، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں آپ کو کھو دوں گی، آپ مجھ سے دور چلے جائیں گے۔ وہ روتے سسکتے ہوئے بولنے لگی اور اس کی بات سن کر ہاشم پریشان ہو گیا۔ نہیں نمل، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، کبھی نہیں خود سے دور جانے دوں گا۔ کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے اسے خود میں بھینچ چکا تھا۔ نمل نے آنکھیں بند کر لیں۔ نہ جانے کتنی دیر تک اس کے کندھے سے لگی روتی رہی۔ نمل، مجھے بتاؤ نا، ہوا کیا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ چچی جان نے کچھ کہا ہے؟ وہ دوبارہ سے پوچھنے لگا۔ اب کی بار نمل بہت زیادہ گھبرا گئی۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں، مجھے کسی نے کچھ بھی نہیں کہا۔ ہاشم کو احساس ہو گیا تھا ضرور اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے جو وہ نہیں بتا رہی۔ ہاشم، اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ مجھ سے پہلے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے تو کیا بدلے میں مجھے معاف کر دیں گے؟ میری غلطی معاف کر دیں گے؟ وہ ڈرتے ہوئے ہاشم سے پوچھنے لگی۔ ہاشم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسی کون سی غلطی ہو سکتی ہے جو نمل کر سکتی ہے، اور اتنا زیادہ ڈر رہی تھی۔ دیکھو نمل، جو بات ہے مجھے سیدھی طرح بتاؤ، یوں پہیلیاں مجھ سے بجھوانے کی بالکل ضرورت نہیں مجھ سے۔ وہ نمل کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا پوچھنے لگا۔ تو نمل نے فوراً ہی اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، میں تو بس ویسے ہی بات کر رہی تھی۔ یہ کہہ کر نمل نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اب آپ اتنی رات کو یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ محبت سے پوچھنے لگی۔ اب کی بار اس کا رویہ بدل چکا تھا، وہ نارمل ہو گئی تھی۔ بتائیں نا مجھے، آپ اتنی رات کو یہاں کیوں آئے ہیں؟ کوئی آپ کو بات کرنی تھی قیامت سے۔ ایک دفعہ پھر سے وہ پریشان ہو گئی۔ نمل، تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ مجھے یہ تو بتاؤ۔ دیکھو کتنی بری طرح سے رو رہی ہو۔ نمل کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ نمل کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ ہاشم نے اس کی کلائی کو پکڑا ہوا تھا۔ اس کی سسکی نکلی۔ ہاشم نے نمل کی کلائی کی طرف دیکھا جہاں پر جلنے کا نشان بنا ہوا تھا۔ نمل، یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ نمل، کوئی مسئلہ ہے نا تمہارے ساتھ؟ جو بھی ہے مجھے بتاؤ۔ مجھے کیوں نہیں کچھ بتا رہی؟ شاباش، مجھے بتاؤ۔ دیکھو یہ بہت بڑی بات ہے، تم مجھے کچھ بھی نہیں بتاتی۔ مجھے پتہ ہے چچی جان نے ہی کچھ کہا ہوگا جو تم مجھے بھی نہیں بتا رہی، لیکن نمل نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا، بس ویسے ہی وہ چائے بنا رہی تھی تو میری کلائی جل گئی۔ اب کی بار ہاشم کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ چلو ٹھیک ہے میری جان، جتنے جھوٹ بولنے ہیں بولو، 2-3 دن بعد تو تم نے میرے پاس ہی آنا ہے، ایک ایک سچ اگلوا لوں گا۔ میرا نام بھی ہاشم نہیں۔ یہ کہہ کر اس کی گال کو کھینچنے لگا تو وہ زبردستی اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی۔ ہاں جی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آپ کے اتنے روکھے پھیکے جواب سن کر بھی۔ ہاشم، چلو ٹھیک ہے بھائی، شاید تمہیں مجھ سے کوئی بات نہیں کرنی، میں چلتا ہوں۔
یہ کہہ کر ہاشم اٹھا۔ ہاشم انمول کی آواز پر ہاشم نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ہاشم، آپ کبھی مجھے چھوڑیں گے تو نہیں؟ نمل کے سوال پر ہاشم کو دال میں کچھ کالا لگنے لگا۔ کچھ تو ایسا ہے جو نمل اس سے چھپا رہی ہے۔ اس بات کا تو اسے اندازہ ہو چکا تھا۔ ہاشم چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا، تمہیں محض یہ وہم ہے کہ ہاشم تمہیں چھوڑ دے گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ محبت بھرے انداز میں کہتا ہوا اس کے گال کو تھپتھپاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ لیکن نمل سے ملنے کے بعد وہ بہت زیادہ الجھ چکا تھا۔ اسے یہ بھی سمجھ آ گئی تھی کہ نمل جو بات اسے چھپا رہی ہے وہ کوئی چھوٹی نہیں۔ واپس آنے کے بعد بھی وہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ نمل سے وہ بچپن سے ہی بے انتہا محبت کرتا تھا۔ شادی کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے تھے وہ ہاشم سے دور دور رہنے لگی تھی۔ اور وہ دن بھی آ گیا۔ مہندی کے فنکشن کے بعد ہاشم نے نمل کے نمبر پر کال کی، لیکن نمبر مسلسل مصروف جا رہا تھا۔ ہاشم کو تھوڑی حیرت ہوئی، اتنی رات کو نمل کس کے ساتھ مصروف تھی۔ اس کا دل بہت بے چین ہونے لگ گیا، کیونکہ آج تک کبھی بھی نمل کا نمبر بزی نہیں ہوا تھا۔ آج اتنی رات کو نمل کسی کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ آج مہندی کا فنکشن تھا۔ وہ بے چینی کے عالم میں گھر سے باہر نکلا۔ اس وقت اس کا ارادہ نمل کے پاس جانے کا تھا۔ آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی نمل کے گھر کے دروازے کے سامنے رکی۔ ابھی بھی خوب ہلہ گلا، شور شرابہ ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی تک ان کی مہندی کا فنکشن چل رہا ہو۔ اتنی رات کو وہ جانتا تھا کہ کسی نے بھی دیکھ لیا تو اسے نمل کے کمرے میں نہیں جانے دیں گے۔ اس وجہ سے وہ پیچھے والے لان کی طرف گیا۔ وہاں سے کھڑکی سے نمل کے کمرے میں جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آہستگی سے اس نے کھڑکی کھولی اور روم میں داخل ہوا تو سامنے گھبراتے ہوئے نہ جانے کس کے ساتھ موبائل پر باتیں کر رہی تھی، ساتھ ساتھ غصہ بھی ہو رہی تھی، کبھی رونے بھی لگ جاتی۔ قدموں کی آہٹ سن کر اس نے فوراً ہی کال کٹ کر دی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے ہاشم کو کھڑا ہوا دیکھ کر وہ حیران ہو گئی۔ ہاشم، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جلدی سے اپنے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستی ہوئی گھبرا کر بولی، میڈم کیا ہوا ہے؟ اتنی زیادہ گھبرا کیوں گئی ہو؟ وہ محبت بھرے انداز میں پاس آ گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے بازو سے پکڑ کر کھینچا تو وہ سیدھا ہاشم کے سینے سے لگ گئی۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑکا۔ ہاشم، یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے ہاشم سے دور ہونے لگی۔ آج کل تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ ہم نے اپنی شادی کو لے کر، اس خوبصورت سے دنوں کو لے کر کتنے خوبصورت خواب سجائے تھے، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے تم سارے خوابوں کو چکنا چور کرنا چاہتی ہو، سارے خوابوں کو ملیا میٹ کرنا چاہتی ہو۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو نمل نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، ایسی بات نہیں کرتے، بس ویسے ہی وہ میری فرینڈس تھے، طبیعت ٹھیک نہیں تھی ابھی، اس وجہ سے میرا بار بار سے کال کر رہی تھی۔ لیکن نمل کی آنکھوں میں صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ ٹھیک ہے، کل جب میرے پاس آؤ گی نا، رات کی تنہائی میں تمہیں بتاؤں گی دوستوں کی طبیعت کیسے ٹھیک کی جاتی ہے۔ ہاشم اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا۔ ہاشم کی بات سن کر نمل کا دل بڑی شدت سے دھڑکا۔ بولا، ہاشم سے دور ہوئی، آپ اتنی رات کو
یہاں پہ کیوں آئے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں شادی سے ایک دن پہلے بھی دلہا دلہن کو نہیں ملوایا جاتا، پھر آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ پھر میں ان کی فضل اور رسومات کو نہیں مانتا۔ اب جب کل تم نے میرے پاس آنا ہے تو ایک دن پہلے اللہ کے آگے سر جھکاؤ۔ ویسے تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم، وہ محبت سے بولا اور اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ مہندی میں میرا نام نہیں لکھوایا گیا۔ اس کی ہتھیلیوں پر اپنا نام تلاش کرنے لگا تو وہ خونخوار نگاہوں سے جھک گئی۔ بھائی میری جان، میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں، میرا مہندی میں نام نہیں لکھوایا؟ وہ دوبارہ سے محبت سے پوچھنے لگا تو نمل نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، میں نے آپ کا نام نہیں لکھوایا۔ یہ کہہ کر وہ گھبراتی ہوئی اس کے ہاتھ سے فوراً ہی اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ گئی، اور یہ بات سامنے کھڑے ہوئے شخص نے اچھی طرح نوٹ کی تھی، اور اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا اس کی یہ حرکت کرنا۔ چلو ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے شاید تم بہت زیادہ ڈسٹرب ہو، تم آج کی رات اپنی فیملی والوں کے ساتھ گزارو، کل میرے پاس آؤ گی نا؟ پھر یہ اگنور کرنا، مجھ سے دور بھاگنا، یہ سارے حساب تم سے برابر کر لوں گا۔ ایک دفعہ پھر سے اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ گھر آنے کے بعد بھی وہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ جب ثانیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں، بیٹا کیا ہوا ہے؟ پریشان لگ رہے ہو؟ ثانیہ بیگم نے نرمی سے پوچھا تو اس نے ثانیہ بیگم کی طرف دیکھا۔ نہیں مما، ایسی کوئی بات نہیں، بس میں تھوڑا نمل کی وجہ سے پریشان ہوں۔ عجیب سا بیہیو کر رہی ہے مما، ویسے تو وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ اس خوبصورت دن کا ہم نے کتنا وقت انتظار کیا، لیکن اب جب یہ ٹائم آیا ہے تو وہ عجیب مجھے پریشان نظر آتی ہے، کوئی بات نہیں کرتی۔ ٹھیک سے پہلے 1 مہینے سے جب سے ہماری شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی ہے تب سے مجھ سے دور دور بھاگ رہی ہے۔ ثانیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ بس بیٹا، تم اتنی سی بات پہ پریشان ہو رہے ہو؟ دیکھو، اتنی سی بات پہ پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ اکثر اوقات لڑکیاں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں شادی سے پہلے، کیونکہ انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑ کر آنا ہوتا ہے، ایسی جگہ پر جانا ہوتا ہے جہاں پر وہ پہلے کبھی نہیں رہی ہوتی، جہاں پر انہوں نے ساری زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ساری زندگی گزارنی ہوتی ہے، اسی وجہ سے ڈسٹرب ہوگی۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آہستہ آہستہ سب بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ثانیہ بیگم نے محبت سے اپنے بیٹے کی غلط فہمی کو دور کرنا چاہا، لیکن ہاشم کو غلط فہمی تو تب ہی دور ہوئی تھی جب اس نے خود نمل سے اس بارے میں پوچھا تھا، جب نمل خود اسے ہر چیز کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، چاہے پھر کوئی لاکھ دلائل دیتا، لاکھ صفائیاں دیتا، اسے یقین نہیں آنا تھا کہ رات کے آنے جانے کا کون سا پہر تھا اور کون سا نہیں۔ ہاشم کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، پورا کمرہ گلاب کے خوبصورت پھولوں سے سجایا گیا تھا اور دھیمی دھیمی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ شاید کچھ زیادہ ماہ پہلے تک تو نمل اپنی شادی کو لے کر بہت زیادہ خوش تھی اور بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی، اس کے پاؤں ہی زمین پر نہیں لگ رہے تھے، لیکن اچانک اب وہاں ایسا کیا ہوا جب ایک عجیب سا خوف ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا تو نمل مزید خود میں سمٹ گئی، اس کا پورا وجود پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ وہ بس دل ہی دل میں یہ دعا کر رہی تھی، کاش کچھ ایسا ہو جائے، وہ شخص یہاں سے چلا جائے،
نہ جانے کیوں وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ ہاشم کو مسکراتا ہوا ایک دفعہ قدم بڑھتا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا۔ ہاشم کی اپنی دھڑکنیں بھی 200 کی سپیڈ سے دھڑک رہی تھی۔ ہاشم نے اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ نمل کا ہاتھ پوری طرح سے کپ کپانے لگ گیا تھا، بالکل ٹھنڈا پڑ چکا تھا، نہ مل گیا تھا۔ ہوا ہے کیا، تم ٹھیک تو ہو؟ ہاشم نے محبت بھرے انداز میں اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے کہا تو نمل تڑپ ہی اٹھی، اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچنے کی کوشش کی۔ نمل کیا ہوا ہے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ ہاشم نے محبت بھرے انداز میں اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے کہا تو نمل تڑپ ہی اٹھی، اپنا ہاتھ نہیں پیچھے کھینچنے کی کوشش کرنے لگی، پوچھنے لگی۔ نمل نے نفی میں سر ہلایا۔ میں چینج کر کے سونا چاہتی ہوں، مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہے، میں تھکی ہوئی ہوں۔ یہ کہہ کر نمل نے اپنا ہاتھ نیچے کھینچ لیا۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیا مطلب ہے؟ تم سونا چاہتی ہو؟ تمہیں معلوم ہے اس رات کا ہم نے کتنی شدت سے انتظار کیا تھا، اور میں نے تو بہت زیادہ کیا تھا، میں تو انگلیوں پر گن گن کر دن گزار رہا تھا۔ تمہاری قربت کے لیے میرا دل کس قدر بے چین تھا، تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں۔ اور اب بھائی تم یہ کہہ رہی ہو کہ تمہیں نیند آئی ہوئی ہے؟ یہ تو مجھ معصوم پر ظلم ہوا، زیادتی ہوئی نا میرے ساتھ، میری گولڈن نائٹ کو تم خراب کرنے پر تلی ہوئی ہو۔ وہ نرمی سے بولا۔ دیکھیں ابھی ساری زندگی پڑی ہوئی ہے، مناتے رہیے گا گولڈن نائٹ، لیکن ابھی میں سونا چاہتی ہوں، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، شاید مجھے بخار ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھنے لگی۔ ایک منٹ یہاں پر ہی بیٹھو۔ ہاشم نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو اس کے بعد اس کی پیشانی پہ ہاتھ لگاتا ہوا بولا، کہاں کوئی بخار ہے، بالکل نارمل ٹمپریچر ہے، بس بلا وجہ ہی تمہیں وہم ہو گیا ہے، زیادہ اس بارے میں سوچنا بند کرو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر مزید اس کے قریب بیٹھ گیا، اور نمل کو اس کے سانسوں کی تپش بھی اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ اس نے خوبصورت سا گولڈ کا سیٹ نمل کے سامنے کیا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ، ویسے اس حسین سے خوبصورت سے چہرے کو دیکھنے کے لیے گھر میں اپنی ساری دولت بھی لٹا دوں تو وہ کم ہے، فی الحال یہ قبول کرو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن نمل کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی مسکراہٹ نہیں بکھری۔ نمل کا تو دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ ہاشم کو کسی قیمت پر بھی اپنے قریب نہیں آنے دینا چاہتی تھی، اسے دور دور بھاگ رہی تھی، اور ہاشم نے بھی سوچ لیا تھا آج کی رات تو وہ اپنے تمام تر حق وصول کر لے گا، کیونکہ اس رات کے بارے میں اس نے بہت کچھ سوچ رکھا تھا۔ وہ اپنے خوابوں کو ملیا میٹ ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نمل کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا اور ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا، سیدھا وہ اس کے اوپر آ گری۔ نمل کو اپنی دھڑکنیں ہاشم کے سینے میں دھڑکتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ ہاشم پلیز ایسا نہیں کریں، میں نے آپ کو بولا ہے مجھے کچھ وقت چاہیے، بے شک اس کے بعد آپ اپنا حق لے لینا، اپنا حق وصول کر لینا، میں آپ کو کچھ نہیں بولوں گی، لیکن فی الحال پلیز مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، تھوڑا سا وقت دیں۔ وہ نگاہیں جھکائے اداسی سے بولی، دیکھو میں نے بولا ہے نا، یہ پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، بلا وجہ تم گھبرا رہی ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ اسے حوصلہ دینے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ نمل سوچنے لگی، کاش ہاشم میں تمہیں بتا سکتی، ہوگا کچھ نہیں، پہلے ہی بہت کچھ ہو چکا ہے۔ نمل مجھے بتاؤ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟
اب کی بار ہاشم کو غصہ آ چکا تھا اور نمل سہم گئی۔ کتنے دنوں سے تمہیں نوٹ کر رہا ہوں، اتنا تم مجھے کچھ بتاتی ہو؟ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ مجھے کچھ بتاتی کیوں نہیں؟ نہ ہی مجھے اپنے پاس آنے دیتی ہو، مجھ سے دور دور بھاگتی ہو۔ تمہیں معلوم ہے وہ جن سب کی وجہ سے کتنا زیادہ غصہ آتا ہے۔ میں تمہیں خود سے دور برداشت نہیں کر سکتی۔ تم میرے پاس نہیں آنا چاہتی، ایسے ہی کرنا تھا تو پھر شادی ہی نہ کرتی۔ اگر میں تمہیں اتنا برا لگنے لگ گیا تھا تو شادی سے ہی انکار کر دیتی۔ کیا کسی اور کو پسند کرنے لگی ہو، کسی اور سے محبت کرنے لگی ہو؟ اور پلاش نے غصے میں آ کر چلاتے ہوئے کہا۔ تو اس کی بات سن کر نمل گھبراتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں بلاش، کوئی بات نہیں، میں کسی اور سے محبت نہیں کرتی، نہ ہی کسی اور کے بارے میں سوچتی ہوں، بس مجھے کچھ وقت چاہیے اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے۔ یہ سن کر تو ہاشم کو مزید غصہ آ گیا۔ وہ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ابھی بھی تمہیں قبول کرنے کے لیے ٹائم چاہیے؟ مجھے لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ کتنے سال ہماری منگنی کو ہو گئے ہیں، کتنے مہینوں میں تمہیں پتہ ہے ہماری شادی ہونے والی ہے، ایسے میں تمہیں ابھی وقت چاہیے۔ نہیں نمل، میں آج کی رات بالکل بھی خراب نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہہ کر اس نے جھٹکے سے نمل کو پیچھے بیڈ کی طرف دھکا دیا اور اس کے اوپر آ گیا۔ اس کے اوپر جھکتا ہوا اپنے لب اس کے لبوں کے پاس رکھ چکا تھا اور نمل کو اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ نہیں ہاشم پلیز، اس کے کان میں سرگوشی کریں، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ لیکن ہاشم اس پر شدت لٹاتا ہوا ہاتھ کی ہتھیلی میں اپنے مسکراتے ہوئے بٹن کے ساتھ کھیل رہی تھی، اور یہ عمل یوں تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو۔ وہ ایک ایک چیورلی کو اتار کر دیکھ رہی تھی۔ اس کی پیشانی پر بوسہ لینے کے بعد اسے ساری چیورلی سے آزاد کر چکا تھا، لیکن نمل کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے ابھی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جیسے ہی وہ شخص مزید قریب آئے گا اسے نمل کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اچانک ہی نمل کو اپنے پیٹ میں درد سا اٹھتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس نے فوراً ہی بلاش کو کال کی۔ بلاش پلیز دور رہیں، وہ روتے ہوئے بولی، اور بلاش حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ بلاش کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا وہ یوں بچوں کی طرح رونے لگ جائے گا۔ اس کی باتیں رونے کیوں لگ گئی؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جب آپ منع کر رہے ہیں میرے پاس مت آؤ، پھر آپ کے پاس کیوں آؤں گی؟ روتے ہوئے بولی۔ اب لاج کر رہا ہوں، غصہ آ چکا تھا۔ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ نمل تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ مجھے مسئلہ بتا رہی ہو، لیکن نمل کنفیوز تھی، کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی، بس خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد ایک دفعہ پھر سے اس کے لبوں کو قید کیا اور پھر سے سسکنے لگی، اور اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ ہمیشہ اس نے مزید کیا ہوا ہے؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کیوں بچوں کی طرح رونے لگ گئی ہو؟ بلاش نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جب آپ کو پتہ ہے منع کر رہی ہوں کہ میرے پاس تائی جان ہے، پھر آپ کیوں آتے ہیں میرے پاس؟ روتے ہوئے بولی۔ بلاش کو غصہ آ گیا۔ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو نمل؟ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ نہ مجھے مسئلہ بتا رہی ہو۔ لیکن نمل کسی کی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی، بس خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ آج کے بعد ہاشم ایک دفعہ پھر سے اس کے لبوں کو قید کر گیا۔ وہ پھر سے سسکنے لگی، اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونجنے لگیں۔ ہاشم اسے مزید روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا، جس کی وجہ سے اسے لے کر چلا گیا، غصے میں کمرے سے ہی باہر چلا گیا۔
ہاشم کے جاتے ہی فوراً سے اٹھ کر سیدھے ہو گئے۔ آج گہرے گہرے سانس لینے لگے، چہرے پر پسینہ آ چکا تھا۔ کاش ہاشم آپ کا ساری حقیقت بتا سکتی، آپ کو کچھ بھی نہیں پتا۔ ہاشم، آپ کو بہت زیادہ ڈرتی ہوں، لیکن اس وقت ضرور آپ کو سب کچھ بتاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ بہت بری طرح سے رونے لگی، سسکنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی ہاشم کے جانے کے۔ تھوڑی ہی دیر سال بعد بیگم کمرے میں داخل ہوئی، کہنے لگی، بیٹا کیا ہوا ہے؟ ہاشم اتنے غصے میں کمرے میں باہر کیوں؟ تم دونوں کے درمیان کوئی لڑائی ہوئی ہے کیا؟ تو ثانیہ بیگم کی منافقت دیکھنے لگی۔ ثانیہ بیگم کے بارے میں جانتی ہی نہیں تھی، وہ جانتی تھی کہ وہ خاندانی رئیس زادی ہے۔ ثانیہ بیگم کیسے محبت سے بات کر رہی تھی، اس طرح سمجھ آ چکی تھی۔ ان کے کسی دوست کی کال آئی تھی، اس وجہ سے وہ چلے گئے ہیں۔ کوئی بہت ضروری کام تھا، شاید اس وجہ سے گئے ہیں۔ انہیں غصہ بھی یاد کیا ہوا تھا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ نمل نے فوراً ہی جھوٹ بول دیا، جبکہ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کسی قسم کی بات ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ اتنے غصے میں باہر گیا ہے، اور وہ بھی اتنی گھبرائی ہوئی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی روم میں۔ تم دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی؟ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتانا۔ ثانیہ بیگم بھی اسے سمجھانا چاہ رہی تھی کہ ان کے کسی دوست کی کال آئی تھی۔ میرے خیال سے مجھے چینج کر لینا چاہیے۔ وہ چاہتی تھی کہ ثانیہ بیگم کمرے سے باہر چلی جائے۔ ثانیہ بیگم اس بات میں سر ہلاتی ہوئی چلی گئی۔ ہاشم کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ نمل کا بدلا ہوا رویہ اسے بہت زیادہ پریشان کر رہا تھا۔ رات بھر بھی وہ گھر سے باہر رہا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب وہ واپس گھر آیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، نمل بیڈ پر گہری نیند سو رہی تھی۔ نمل کو دیکھتے ہی اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ جہاں میری گولڈن نائٹ کو خراب کر کے خود کتنے سکون کی نیند سو رہی ہے، یہ سوچتے ہوئے اس کے پاس آیا اور ایک جھٹکے سے اس کے بازو سے پکڑ کر اٹھایا تھا۔ نمل ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نیند تیر رہی تھی، لیکن سامنے غصے میں بیٹھے ہوئے ہاشم کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ ہاشم پلیز، میں آپ کو ساری حقیقت بتا دوں گی، لیکن فی الحال میں خود بہت زیادہ شرمندہ ہوں آپ سے دور جانے کے لیے، آپ کو آپ کا حق نہ دینے کے لیے۔ وہ روتی ہوئی بولنے لگی۔ اس کا یہ رونا دیکھ کر وہ شخص بیزار ہو گیا، اس وجہ سے جا کر صوفے پر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلے دن ولیمے کے فنکشن میں بھی بالکل اداسی کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی خوشی نہیں تھی، بالکل خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کو یہی خاموش دیکھ کر نہ جانے کیوں ہاشم نے نوٹ کیا تھا۔ ثانیہ بیگم بہت زیادہ خوش لگ رہی تھی، حالانکہ اتنا زیادہ تو بارات والے دن بھی خوش نہیں تھی، شادی سے پہلے بھی شادی کو لے کر خوش نہیں تھی جتنا وہ آج خوش لگ رہی تھی۔ ان کی اپنی بہو کے چہرے پر اداسی دیکھ کر اپنی بات سے یقین ہو چکا تھا کہ ضرور ایسی کوئی بات ہوگی جو اسے چھپائی جا رہی تھی۔ ولیمے کے فنکشن کے بعد اپنے مائکے والوں کے ساتھ جانے کے بجائے وہ کہنے لگی، نہیں، میں کچھ وقت اپنے شوہر کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں، میں نہیں جاؤں گی۔ اور تم یہ دیکھ کر تو حیرت ہوئی تھی، وہ ہاشم کو اپنے پاس بھی نہیں آنے دے رہی تھی، اپنے مائکے والوں کے ساتھ بھی نہیں گئی تھی۔ آخر اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا؟ ہاشم جب کمرے میں داخل ہوا، وہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر رنگت بالکل زرد پڑ چکی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی گر کر بے ہوش ہو جائے گی۔ ہاشم جلدی سے اس کے پاس آئے
اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا محبت سے بولا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ نرمی سے اور محبت سے پوچھ رہا تھا۔ نمل نے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، میرا سر بہت زیادہ گھوم رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس کے سینے پہ سر ٹکا گئی۔ یہ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ بتاؤ مجھے۔ شاباش۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے پہنچنے لگا۔ پتہ نہیں میں نے کب اتنا نوٹ کیا، مجھے کچھ ہو رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ گھبراتے ہوئے بتانے لگی، اچھا ٹھیک ہے میری جان، پریشان مت ہو، میں ڈاکٹر ہوں، کال کرتا ہوں۔ اسے اپنی دوائی لگائے اور اس کے پیشنٹ کو سہلاتے ہوئے کہنے لگا، نہیں، ڈاکٹر کو کال کرنے کی ضرورت نہیں، پہلے سے اب کافی بہتر ہے۔ نہ جانے کیوں ڈاکٹر کے نام پر وہ گھبرا گئی تھی۔ بار بار اس کا نام پکارنے پر ثانیہ بیگم بھی کمرے میں آ گئی۔ نمل کو کیوں اتنے زیادہ تم دونوں پر شان ہو؟ ثانیہ بیگم نمل کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ نمل نفرت بھری نگاہوں سے ثانیہ بیگم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ بھی سوچ نہیں سکتی تھی کہ یہ سارا کھیل ثانیہ بیگم کا ہے۔ انہیں تو پہلے ہی بہت اچھا ثانیہ بیگم کا رچایا ہوا بہت اچھے سمجھتی تھی، اپنا خیر خواہ سمجھتی تھی، لیکن اب اسے اندازہ ہوا تھا جیسے اس کی چیخیں اور اس کے والوں کو بھی اسے نفرت تھی، دکھاوا کرتی تھی، جیسے باقی سب اسے محبت کا دکھاوا کرتے ہیں۔ وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی، بیٹا میں ڈاکٹر کو کال کرتی ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ثانیہ بیگم تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں پتہ ہے۔ ثانیہ بیگم نے موبائل نکالا، نمبر لاک منع کرتی رہی۔ ڈاکٹر کو کال کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس ٹائم بیگم کسی ڈاکٹر کو کال کر رہی ہوں، لیکن تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آ گئی۔ اس کا چہرہ اب سیٹ لگ رہا تھا۔ بعد میں ہمسائے کہنے لگے، بہت زیادہ مبارک ہو، آپ کی بیوی ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر ہاشم کو یوں لگا جیسے ساتوں آسمان اس کے سر پر آ گرے ہوں۔ وہ حیرت سے کبھی ڈاکٹر کی طرف دیکھتا تو کبھی نمل کی طرف دیکھتا۔ اب تک نمل کے قریب بھی نہیں گیا تھا، اسے چھونا تک نہیں تھا، پھر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ یہ سوچ سوچ کر ہی اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں۔ ممکن تھا ڈاکٹر کے جانے کے بعد ثانیہ بیگم مسکراتے ہوئے طریقہ، ماشاءاللہ بیٹا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ ابھی تو تم لوگوں کی شادی کو سب کچھ کام کیا ہے؟ ابھی تم لوگوں کی شادی کو 2-3 دن ہی ہوئے ہیں، تو 3 دن بعد ہی ثانیہ بیگم کہتی ہوئی کمرے سے باہر چلی جائیں گی۔ ہاشم خونخوار نگاہوں سے نمل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ غصہ بہت دروازوں کی طرف گیا، ادھر ادھر دروازہ بہت زور سے بند کر دیا۔ وہ شدید غصے کی کیفیت میں نمل کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ نمل خود نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے بہت کریم لگایا تھا۔ آج لمحے اس نے شدت سے اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں دبوچ لیا، چہرے کو اپنے چہرے کے قریب کرتا۔ گہرا تماچے اس کے چہرے پر رسید کر چکا تھا۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ ہاشم غصے میں آ کر بیٹھ گیا، اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، اس بارے میں بابا کو اپنے ہاتھوں میں دبوچے ہوئے بولا۔ یہ سن کر ہاشم کو مزید غصہ آ گیا، کیسے نبی، تم جانتے نہیں بہت زیادہ میرے سامنے معصوم بندے کی بالکل ضرورت نہیں، اور نہ ہی یہ معصومیت کا ڈرامہ میرے سامنے رچایا جائے۔ خبردار، جو تم نے اب میرے سامنے کوئی بہانہ بنائے کوشش کی تو وہ غصے میں چلانے لگی اور اس کے اوپر چہیتا چلا گیا۔ بڑے ہوتے ہیں۔ ہاشم کو خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے بولا ہے تمہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پرابلم نہیں، تم جاؤ، بچاؤ۔ اگر تم میرے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی
تو اس وقت تم نے مجھے اتنا شادی کے لیے کیوں راضی کیا؟ وہ تو اس وقت تم مجھے بتا سکتی تھی، لیکن نہیں، تم نے مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے غصے میں اس کے بالوں کو دبوچے اپنا چہرہ اس کے چہرے کی پشت میں چھپا گیا۔ اسے اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اگلے ہی لمحے اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ اس کی شدتیں نہیں برداشت کر پا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، لیکن ہاشم تو پاگل بنا ہوا تھا۔ وہ لڑکی جسے بچپن سے لے کے اب تک بے انتہا محبت کی، بہت ٹوٹ کر چاہا، آج اسی نے یہ سب کچھ کر دیا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ ہاشم، میں نہیں جانتی یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ روتی سسکتی اسے یقین دلانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے تمہیں کہا تھا میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود تم نے کسی اور کے ساتھ منہ کالا کیا۔ اس کی تمہیں سزا ملے گی اور تمہیں بالکل نہیں بخشوں گا۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بول رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ واپس آیا ہوش کی دنیا میں۔ وہ اس کی باہوں میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے بے ہوش دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس کی گال کو تھپ تھپاتے ہوئے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ لڑکی اٹھو، آنکھیں کھولو، وہ چلاتے ہوئے بولا، لیکن اسے ہوش نہیں آ رہی تھی۔ ہاشم کا دل بند ہونے لگا۔ پلیز آنکھیں کھولو، اپنی باہوں میں اٹھائے گھر سے باہر لے کر چلا گیا، اور نہ جانے کیوں ابھی بھی اسے کوئی حرکت کر سکتی ہے، حالانکہ شکل سے آج بھی ویسی ہی معصوم نظر آتی ہے۔ ہسپتال آنے کے بعد ڈاکٹر ویسے ہی معصوم نظر آتی ہے۔ 19 کا چیک اپ کیا جاتا ہے۔ کہنے لگی، دیکھیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں، بس ویسے ہی کوئی بات نہیں، ویسے ہی میں آپ کو ٹیسٹ لکھ کے دیتی ہوں، جو کروانے کے بعد ہی مجھے پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ کیا پرابلم ہے، کیونکہ ان کی کچھ رپورٹس دیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا تھا کہ ان کو ایسی میڈیسن کھلائی جاتی ہیں جو جوان صحت کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں، اور ویسے بھی وہ بے ہوش ہو جاتی اور انہیں خود پر بھی کنٹرول نہیں رہتا۔ وہ سنجیدگی سے بتا رہا تھا۔ ہاشم حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا مطلب ڈاکٹر صاحب اور میری وائف بھی حاملہ ہیں؟ نہیں۔ اس کی بات سن کر ڈاکٹر کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ آپ کیسے بات کر رہے ہیں؟ ایسا تو کچھ ہی فیمیلز کے ساتھ ہوتا ہے، یہاں تک کہ آج تک انہیں کسی کے 3 بچوں کی پیدائش کا موقع نہیں ملا۔ ڈاکٹر کی اول بات سن کر حیرت سے کبھی آپ ادھر کروٹیں لیں گے۔ اس کی نمل پاکیزہ صاف لڑکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد تک اس پر شک کر رہا تھا، اب کیا ہونے لگا ہے؟ فوراً سے اسے لے کر اس کے پاس گیا اور کہنے لگا، نمل، پانی پیو، مجھے حقیقت بتاؤ، یہ سب کچھ کیا ہے، پلیز مجھے اب۔ اس کی نمل ایک پاکیزہ لڑکی ہے، جو تھوڑی دیر پہلے تک اس پر شک کر رہا تھا، اب پاگل ہونے لگا تھا۔ فوراً اس کے پاس آیا اور اسے پکڑ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ نمل، مجھے حقیقت بتاؤ، یہ سب کچھ کیسے کیا؟ پلیز مجھے اب کچھ سچ بتاؤ، وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ شادی سے کچھ دن پہلے آپ کی ماما کہتی تھی کہ میں اس شادی سے انکار کر دوں، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی آپ کے ساتھ شادی ہو، کسی امیر اور بڑے خاندان کے لڑکے کو آپ کی بیوی بنانا چاہتی تھی، اور جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا آپ کی اماں کی غصے کی وجہ سے ہی ہو رہا تھا۔ انمل نے اپنے بالوں کو پیچھے کی طرف کیا، کھڑکایا لاڈلا بیٹا اس کے سامنے بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا دیا، کہنے لگا، نمل، مجھے حقیقت بتاؤ، یہ سب کچھ کیا ہے، پلیز مجھے سچ بتاؤ، وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ آپ کو پتہ ہے شادی سے کچھ دن پہلے آپ کی ماما کہتی تھی کہ میں شادی سے انکار کر دوں، کیونکہ وہ تو نہیں چاہتی تھی کہ ان کے میٹر آپ کے ساتھ شادی ہو، وہ کسی امید اور بڑے خاندان کی لڑکی تھی، آپ کی بیوی بننا چاہتی تھی، اور جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے آپ کی اماں کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔
نمل کی باتیں سن کر اسے ماں پر غصہ تو آیا بہت، لیکن وہ برداشت کر گیا۔ نمل کو لے کر گھر آ گیا، لیکن اطمینان کے ساتھ اس کے ساتھ جان بوجھ کر اپنا کشن رکھ دیا۔ لیکن اس وقت اس کے ساتھ ساتھ انہیں احساس ہو گیا تھا جو وہ کر رہی تھی وہ غلط ہے۔ ہاشم اسے بہت محبت دیتا، اس کا بہت خیال رکھتا۔ اماں کی وجہ سے تھا۔ نمل کی باتیں سن کر اسے اپنی ماں پر غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ برداشت کر گیا۔ انم کو لے کر گھر آ گیا، لیکن اطمینان کے سامنے اسے اپنی سانسیں بھی بوجھ لگنے لگی۔ انہیں احساس ہو گیا کہ وہ جو بھی کر لیں وہ غلط ہے۔ ہاشم اسے بہت محبت دیتا، اس کا بہت خیال رکھتا۔ اسی کے بعد اسے ہاشم سے بے انتہا محبت ہو گئی۔